السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا، وقال تعالی فی مقام آخر فقضاہن 7 سماوات، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، عقائد کے حوالے سے اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے جنات اور فرشتوں پر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے، ان کے وجود اور ان کے موجود ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور کس طرح ایمان رکھنا چاہیے اور کن کیفیات اور کن تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے، وہ سابقہ میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ آج جو ہے قضاء و قدر پر ایمان رکھنا، قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا۔ دیکھیے، قضاء اور قدر کا مطلب قضاء کے لفظی معنی ہے۔ قضاء کے لفظی معنی بہت آتے ہیں، لیکن یہاں قضاء کے معنی پیدا کرنے کے، حکم دینے کے بھی آتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بھی آتے ہیں قضاء کے معنی، لیکن یہاں پر جو ہے نا قضاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ تو قضاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جیسے کہ اللہ نے، میں نے خطبے کے بعد جس آیت کا تلاوت کیا اس میں اللہ فرماتا ہے فقضاہن 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو قضاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ قدر کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ اندازے کے ہیں۔ قدر یا تقدیر بولیے آپ، اندازے کے ہیں۔ تو جیسے کہ قرآن کریم کی آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے جو ہے نا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے۔ تو قضاء کے قدر کے معنی اندازہ کرنا، اور اندازہ اور قضاء کے معنی پیدا کرنا۔ تو اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا ایک اندازہ فرمایا۔ اللہ نے اندازہ فرمایا مطلب کون سی چیز کب پیدا ہوگی، کہاں پیدا ہوگی، کیسی ہوگی، جو ہے نا اس کا آغاز کیسے ہوگا، اس کا انجام کیسے ہوگا، فلاں 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 ہر چیز۔ مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، زید ہے، زید کب پیدا ہوگا، کون سے زمانے میں پیدا ہوگا، کون سے دن پیدا ہوگا، کون سے مہینے میں پیدا ہوگا، کون سے وقت میں پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، کس مقام پر وہ پیدا ہوگا، کہاں وہ بڑا ہوگا، کیا وہ مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، یا جو ہے نا پھر وہ مرے گا کیسا، مسلمان مرے گا، کافر مرے گا، کیا وہ جو ہے نا گورنمنٹ امپلائی ہوں گے یا پرائیویٹ امپلائی ہوگا، یا تاجر ہوگا، بزنس مین ہوگا۔ بہرحال ہر شخص کی، ہر چیز کی لمحہ لمحہ رپورٹ اللہ رب العزت نے اس کی کیا کر دی ہے، اس کا اندازہ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لگا لیا ہے۔ اور پھر جو ہے نا اس اندازہ جو لگایا ہے اللہ نے، اس اندازے کا نام، اس اندازے کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، لکھ دیا ہے اللہ نے۔ آسمان و زمین کے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پر تقریباً اس نے کیا کر دیا ہے، تمام چیزیں کیسی ہوں گی، کیا ہوں گی، فلاں فلاں ہر چیز کا اندازہ اس نے لگایا ہے، اور اس کو کیا کر دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں۔ قضاء کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو ہے جو بھی چیزیں لکھی ہیں اس کو وجود میں لا رہا ہے، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے مقام پر۔ مثال کے طور پر زید کو 2023 میں جو ہے نا پیر کے دن محبوب نگر میں فلاں وقت فلاں ہاسپٹل میں پیدا ہونا ہے، یہ لکھ دیا گیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت جب وہ وقت آ رہا ہے تو زید کو اسی وقت، اسی دن، اسی مقام پر کیا ہے، دنیا میں کیا کیا، بھیجا۔ تو اسی طرح دنیا میں ہر لمحہ کئی چیزیں جو ہے نا، کروڑوں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے جو لکھ دیا تھا، جو ڈیٹیلز اللہ نے اپنے اندازے سے لکھ دی تھی، وہ تقدیر کہتے ہیں۔ پھر ان کو وجود میں لانا، ان کو وجود میں لانا، یہ کیا کہلاتا ہے، قضاء، یعنی پیدا کرنا کہلاتا ہے۔ اس کو مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ ایک مکان بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ انجینئر کو بلاتے ہیں۔ تو انجینئر کیا کرتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے، اس کا جو ہے ایک نقشہ تیار کرتا ہے، زمین میں مکان کا ایک نقشہ تیار کرتا ہے،
پھر اس نقشے کے مطابق اندازے سے ایک اسٹیمیٹ تیار کرتا ہے کہ جو ہے نا مثال کے طور پر ایک اسکوائر فٹ 500 روپے 600 روپے جو بھی ہے اس کے لحاظ سے ایک اسٹیمیٹ تیار کرتا ہے. اسٹیمیٹ تیار کرنے کے بعد کیا کرتا ہے, اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ بنیادیں کھودنا, پلیئر ڈالنا, وہ زمین پر اس کو کیا کرنا, وہ نقشے کو زمین پر اتارنا, یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نقشہ اور اس کا اسٹیمیٹ, یہ پورا جو ہے نا تقدیر کے مطابق, تقدیر سمجھے بلا تشبیہ و تمثیل, یہ تقدیر ہے. پھر وہ عمارت کا بنانا, عمارت کو آغاز کرنا, یہ قضا ہے. تو یہ قضا اور قدر پر آپ کو ایمان لانا ہے. اندازے اور پیدائش, اللہ کے پیدا کرنے پر ایمان جو ہے نا لانا ہے. تو اندازہ بھی اللہ کا جو ہے وہ برحق ہے, وہ حق ہے, اور وہ جو پیدا کرنا ہے وہ بھی کیا ہے معلوم ہے, اس کا برحق ہے. اللہ نے جو چیزیں جو بھی تقدیر میں لکھی ہیں اپنے اندازے سے جو بھی چیزیں رکھی ہیں برابر وہ پوری ہوں گی, نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا, نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جان لیا ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں, یہ صاحب ہیں, انہوں ہیں, یہ صاحب ہیں, ان کی طاقت, ان کی کیپیسٹی ان کی یہ ہے کہ جو ہے نا ان کی کیپیسٹی ہے کہ 100 کلو یہ وزن اٹھا سکتے ہیں. یہ جوانی میں یہ 100 کلو وزن سے زیادہ انہوں نہیں اٹھا سکتے. تو اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی ماہر بول دے کہ انہوں جو ہے نا 100 کلو تک اٹھا سکتے ہیں بلکہ بولے, تو اب انہوں سر نیچے پیر اوپر کر لے 500 کلو نہیں اٹھا سکتے. کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس لیے ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. ایک گاڑی ایک کمپنی والے نے بتائی, بنا کر بولا کہ یہ جو ہے نا 150 cc کی ہے, تو وہ کمپنی بولتی 150 cc کی ہے, اس سے زیادہ پاور وہ جنریٹ کرتی ہی نہیں. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العزت انسان کیا کیا کر سکتا ہے, اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, کیا کیا انجام دے سکتا ہے, وہ اللہ نے کیا کر دیا, پہلے ہی لکھ دی ہے. اب نہ وہ اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو قضا اور قدر کے معنی, تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں, قضا کے معنی وہ جو اندازہ کی ہوئی چیز کو وجود میں لانا ہے. تو قضا اور قدر دونوں بھی برحق ہیں. اب ایک انجینئر کا جو ہے نا وہ کہ اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے. انجینئر نقشہ بنایا, نقشہ بنانے کے بعد سب بنا دیا, اسٹیمیٹ دے دیا, اس کے بعد ہو سکتا ہے نہیں یہ پلاننگ چینج ہونا, یہ پلیئر یہاں نہیں آنا, یہ پلیئر یہاں آنا, یہ آیا تو کمزور ہو جاتا ہے, یہ ہو سکتا, یا کچھ چیزیں اضافہ بھی ہو سکتی, کوئی چیز کمی بھی ہو سکتی, کوئی چیز تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, اور اسٹیمیٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. 10 لاکھ کا جیت 12 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, 15 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے اندازے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی, کبھی غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ غلطی عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. اگر اللہ میں بھی عیب آ جائے تو پھر مخلوق بھی عیب دار, خالق بھی عیب دار, پھر خدا عیب دار ذات خدا ہو ہی نہیں سکتی. تو لہذا قضا اور قدر یعنی اللہ نے جو لکھ دیا ہے اندازے سے وہ, اور جو ہے نا اس کو وجود میں لانا, یہ دونوں بھی برحق ہے. اللہ جو لکھا ہے وہ بھی برحق ہے, جو وجود میں آ رہا ہے وہ بھی برحق ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شأن. اللہ رب العزت ہر دن اس کی ایک شان ہے. کیا شان ہے اس کی؟ شان کیا ہے؟ تو مفسر لکھتے ہیں ہر دن ایک شان ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہے اس کو وجود میں لانا, یہ اس کی شان ہے. یہ اس کو وجود میں لانا یہ اس کی شان ہے. تو لہذا قضا اور قدر. اب یہاں ایک جو ہے نا شائبہ ہوتا ہے, ایک شائبہ ہے. ایک آدمی کیا کرتا ہے, گناہ کر لیتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے, ذہن میں رکھیے. گناہ کر لیا, چوری کر لیا, زنا کر لیا, کیا کروں بھائی, میری تقدیر میں تھا ہوا ہو, میرا کیا قصور ہے, بولتا میری تقدیر میں تھا وہ ہوا, میرا کیا قصور ہے اس میں. یہ شیطانی وسوسہ ہے, یاد رکھیے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. کیوں بولیں گے آپ؟ اس لیے کہ پہلی بات تو اس کی بات کا پہلا جواب تو یہ ہے, تو کام کرنے کے بعد بول رہا ہے میری تقدیر میں تھا ویسا ہوا بول کے. کام کرتے وقت تجھے معلوم تھا کہ تو تقدیر میں چوری کرنے والا ہے بول کے. کام کرتے وقت تجھے معلوم نہیں تھا کہ, معلوم تھا کہ تجھے تقدیر میں ہونے والا. کام کرنے کے بعد اپنے اوپر ڈالنے کے بجائے دوسروں تقدیر پر ڈال دے رہا. چلو کام کرتے وقت تجھے معلوم تھا کہ تقدیر میں تجھے چوری کرنے والا ہے, تیرے مقدر میں چوری لکھی ہے, کام کرتے وقت تجھے معلوم تھا کیا ہے بولے تو بات پھر بھی ایک سمجھ میں آتی ہے. لیکن کام کرتے وقت تو اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر کرا, اپنی بدباطنی اور فطری خرابی کی وجہ سے تو نے کیا کیا, وہ کام کر دیا. اس کے بعد بول رہا ہے کہ جو ہے نا کیا کر رہا ہے وہ, میرا کیا کروں, میں تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو یہ بات معقول جو ہے نا نہیں ہے. تو لہذا تجھے کرتے وقت تو معلوم نہیں تھا کہ تقدیر میں کرنا ہے, تقدیر میں ہے بلکہ تو کرتے وقت اپنی ذاتی خواہش سے کرا, اور بعد میں کرنے کے بعد تقدیر کے اوپر الزام کیا کر رہا ہے, دے رہا ہے. جیسا کہ اسی قسم کا ایک شعر ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. برا کام تو خود کرتا ہے, لا حول ولا قوت, شیطان میں بھٹکا دیا ہوتا. شیطان بھٹکا, تیرے کیا عقل نہیں تھی؟ تو بہرحال میں شیطان کو بے قصور بھی ثابت نہیں کر رہا ہوں, ایک مضمون سے مطابق ایک شعر یاد آ گیا تھا, بول دے رہا ہوں, مضمون سے تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہے. تو اپنا کرتا خود اپنی خواہش, اپنی نفسانیت میں, نفس کے جو ہے نا بہکاوے میں آ کر پھر بعد میں ڈالتا تقدیر کے اوپر.
دوسری چیز یہ جو خیال رکھتے ہیں میرے مقدر میں تھا میں کرا کیا کر رہا ہوں، ان کا دوسرا جواب، مثال کے طور پر زید کیا کیا، چوری کرا تو پولیس آ کے پکڑ لگ گئی، پولیس آ کے کری چلو میاں تم چوری کرے، چوری کے الزام میں تمہیں پکڑ لیا جاتا ہے، تو کیا زید اس وقت یہ بولتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا میں کرا بول کے؟ ہاں صاحب میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں کرا، پھر کوئی پکڑ رہے میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں بتا، ان خاموش لے جانے والا دو رکھ کے لے جاتا، تو آپ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ آپ کو خود اقرار ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا میں نے غلطی کی ہے، آپ کو ہی نہیں ایک غیر مسلم کو بھی اقرار ہے کہ جو ہے بندہ جو کرتا ہے یہ اس کی کاراستہ نہیں ہے، تقدیر کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری اہم چیز جو ذہن میں رکھنے کی اور یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے، جو آپ کرنے والے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ جو لکھ دیا ہے اس وجہ سے آپ کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ لکھ دیا ہے اس وجہ سے آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو کرنے والے ہیں اللہ نے پہلے کیا کر دیا، اس کا لکھ دیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے، وضاحت کے لیے اور ایک مثال دیتا چلوں گا۔ ایک کمپنی ہے سپلا، مثال کے طور پر لیجیے، کمپنی ایک شوگر کی گولی بنائی، ان بولی کہ جو ہے نا اگر 200 شوگر ہو تو یہ 1 mg ٹیبلٹ دو، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، اب وہ صحیح اس کا مقدار اور ڈاکٹر جانتے ہیں، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اگر 300 اگر شوگر ہے تو یہ 2 mg کی دو، 400 شوگر ہے تو جو ہے نا یہ 3 mg کی دو، اور اگر اس سے 500 ہو گیا تو انسولین دو بول کے بولے، یہ اسٹیپ بتائی۔ اور پھر کمپنی بولی کہ جو ہے نا اس کا ایکسپائری ڈیٹ 2014 دسمبر تک ہے، ایک سمجھانے کے لیے بولی۔ تو اب جو ہے نا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، 200 شوگر آپ کا ہو گیا، ٹیسٹ کرا، 200 شوگر کے لیے 3 mg نہیں دے رہا، کئی بار 1 mg دے رہا، کئی کو دے رہا، اس لیے کہ یہ اتنے لیول کے شوگر کو برابر لانے کی صلاحیت یہ 1 mg میں ہے، 3 mg میں دے دیے تو پھر شوگر ڈاؤن ہو جاتا، پھر مسئلہ پھر شوگر بڑھانے کے لیے ویسے کیا کرنا پڑتا، الگ گولی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو کمپنی بول رہی ہے کہ یہ گولی میں 200 کے شوگر کو نارمل لانے کی صلاحیت ہے، 300 کے شوگر کو نارمل لانے کی صلاحیت ہے، یہ گولی میں 400 کے شوگر کو نارمل لانے کی صلاحیت ہے، اور یہ انسولین میں 500 کے شوگر کو جو ہے نا نارمل میں لانے کی صلاحیت ہے، تو کیا یہ جو کمپنی پھر اتنے دسمبر 2000 تک جو ہے نا 24 تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں، یہ رائٹ ایفیکٹس یہ ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں کہ اس سے جو ہے نا نسیں جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر اس کے لیے وٹامن B12 کی گولی کھانا پڑتا ہے اس کے ساتھ قوت کے لیے، فلاں فلاں فلاں، یہ جو ڈاکٹرز جو یہ باتیں بتاتے ہیں یہ گولی میں، یہ گولی جو اپنا کام کر رہی ہے کمپنی بولی اس لیے کر رہی ہے یا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کر رہی ہے؟ نہیں، میری کمپنی بولی کہ میرے کو 1 سال تک رہنا ہے، وہ تو اس وجہ سے رہ رہی ہوں، یعنی اس کے اندر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، تو بنانے والے نے اس کی صلاحیت بتلا دی، تو وہ صلاحیت کے مطابق کیا کم کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ اگر 1 mg کی گولی اگر آپ 400 کے اگر شوگر میں 1 mg کی گولی دے دے تو وہ صلاحیت وہ کام نہیں کرتی، لیول میں نہیں لاتی شوگر کو، کیوں نہیں لاتی؟ اس کی صلاحیت سے باہر چیز ہے وہ۔ تو کمپنی نے اس کی صلاحیت کے مطابق اس کے ڈیٹیلز دیے ہیں کہ اتنے شوگر کے لیے یہ ہے، اتنے شوگر کے لیے یہ ہے، اتنے شوگر کے لیے یہ ہے، اس کا جو ہے نا کام کرنے کا پیریڈ یہ ہے، ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے، یہ سب۔ تو یہ بنانے والے کو اس کی صلاحیت کا علم ہے، اس وجہ سے اس کی ڈیٹیلز دیے ہیں، اور کبھی گولی اس کے ڈیٹیلز کے آگے بھی نہیں جاتی، کم بھی نہیں جاتی۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کمپنی والا کہا ہے اس لیے گولی ایسا کام کر رہی ہے، یہ کہیں گے، یا گولی کی کیپیسٹی اپنے حساب سے کام کر رہی ہے، یہ کہیں گے؟ تو گولی اپنی، تو بندے کی کیپیسٹی کتنی تھی، بندے کی صلاحیت کتنی تھی، حضرت قبلہ کتنے پانی میں ہے، وہ پورا اللہ نے کیا کر دیا، ان کا کٹا چھٹا تقدیر کی شکل میں کیا کر دیا، لکھ دیا۔ تو انہوں جو کرنا وہ جن کی صلاحیت کے مطابق جو کام کریں گے وہ لکھتا چلا گیا۔ تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے، تقدیر کا کیا قصور ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ہماری اپنی صلاحیت ہے۔ فلا، اس وجہ سے اللہ بولا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو زیادہ پاک باز قرار مت دو، تم کتنے تقوی پرہیزگار والے اللہ کو معلوم ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتے، دل میں جو ہے نا شرافت ہو تو انسان پارسا ہوگا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو اللہ نے لکھا ہے اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ جو ہم کرنے والے تھے، ہماری جو کیپیسٹی تھی، ہماری جو صلاحیت تھی، وہ جو ہے نا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی انجینئر عمارت کو بنانے میں بجائے راکھ کے سیمنٹ یوز کر رہا ہے تو یہ راکھ کا قصور ہے، انجینئر کا قصور نہیں ہے۔ یہ راکھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بھی سیمنٹ کی طرح ہوں، میرے کو ریتی میں ملا کے کیوں عمارت نہیں بنایا، تو انجینئر یہی کہے گا کہ تو قابل نہیں ہے جو ہے نا عمارت کو قائم کرنے اور کھڑا رکھنے کی، اسی لیے تو برتن دھونے کے قابل ہے، تجھے برتن دھونے کے لیے یوز کیا جائے گا، وہ عمارت کو قائم رکھنے کے قابل ہے، اسی لیے اس کا عمارت کا کام لیا جائے گا اس سے۔ تو اس میں انجینئر کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی اپنی صلاحیت ہے۔ تو مخلوقات اللہ کے علم میں جیسے ظاہر ہوئی،
اللہ نے ان کی صلاحیت کے لحاظ سے کیا ہوا معلوم ہے، اللہ نے کیا کیا معلوم ہے، وہ ان کو اپنایا۔ اگر اللہ کم والی چیز کو زیادہ طاقت یہ کرتا، زیادہ والی چیز کو کم کرتا، تو پھر یہ ظلم ہوتا، اس کو اس سے ہٹا کر استعمال کرنا لازم آتا۔ تو جو چیز جس تقسیم کی ہر ایک کو خصام ازل نے جو شے کے جس چیز کے قابل نظر آئی، اللہ نے مجھے اندر علم دین کی صلاحیت دے گی، مجھے علم دین دیا۔ آپ کے اندر علم دنیا کی صلاحیت دی، علم دنیا دیا۔ آپ کے اندر کوئی ٹیکنیشین صلاحیت دیکھی، وہ آپ ٹیکنیشین دیا، جو ہے نا ٹیکنیشین بنا دیا۔ تو ہر چیز اللہ کے علم میں جیسے ظاہر ہوئی، جن خصوصیات کے ساتھ ظاہر ہوئی، ان خصوصیات کے ساتھ اللہ نے اس کی تقدیر بھی بنا دی اور اس کا جو ہے نا وجود بھی، قضا بھی فرمایا، فیصلہ بھی فرمایا، اس کو پیدا بھی فرمایا۔ تو ہر چیز کی اس کی صلاحیت کے مطابق اللہ نے اپنے اندازے سے جو لکھ دیا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اس اندازے کو وجود میں لانا، زمین پر لانا، جیسے عمارت کو نقشے سے زمین پر لایا جاتا ہے، اس کا نام قضا ہے۔ تو قضا ہو کہ قدر ہو، اندازہ ہو کہ پیدائش ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا اندازہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھا برا اندازہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کسی کے تعلق سے یہ اندازہ رکھتا ہے کہ زید مسلمان ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، یہ بھی اسی کا ہے، اور برا ہوگا اور جو ہے نا کافر ہوگا، برا ہوگا، یہ بھی اسی کا اندازہ ہے۔ تو اس کی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اللہ نے کیا کر دیا، اس کا اندازہ فرما دیا ہے۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے، اللہ نے لکھا ہے اس لیے آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے اندر جو کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے اپنے اندازے سے لکھ دی ہے۔ دنیا کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، خالق کا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے تقدیر کے معنی۔ اور ایک بات، دوسری بات تقدیر میں جو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ جس طرح انسان کا خالق ہے، اسی طرح اس کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اللہ جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ اس کے اعمال کو بھی پیدا، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر بندہ کیا ہے؟ بندے کو اللہ نے جو ہے نا، بندے کو اللہ نے ارادے اور اختیار کی قدرت دی ہے۔ بندے کو اللہ نے ارادے اور اختیار کی قوت دی ہے۔ بندہ اختیار کے معنی چوز کرنا، تو ارادہ معنی چاہنا۔ تو بندہ اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے جو چیز کو چوز کرتا ہے، اسی کے حساب سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھاتا چلو بات، اللہ نے اب آپ کو کہا، ایک ہے نماز، ایک ہے چوری، دو باتیں۔ نماز، چوری، تو یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو قوت چاہیے، چوری کرنے کے لیے بھی قوت چاہیے۔ قوت کا مطلب جانا، کرنا، چڑھنا رہے تو چڑھنا، نماز کو رکوع سجود کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو قوت جو ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، قوت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ نماز ہے، اس کا راستہ جنت ہے، یہ چوری ہے، اس کا راستہ جہنم ہے۔ اب تجھے اختیار ہے، تو اپنے چاہت سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے چاہے تو یہ راستہ اختیار کر، چاہے تو یہ راستہ اختیار کر، یہ راستہ اختیار۔ اب بندہ اپنے ارادے، اپنے اختیار سے، اپنے چاہت سے کیا کرتا ہے؟ اگر نماز کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اختیار کی بنیاد پر، اس کی محنت کی بنیاد پر، اس کی کوشش کی بنیاد پر اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے جو ہے نا وہ چوری کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے ارادے، اس کے اختیار اور اس کی کوشش، اس کی جد و جہد کے حساب سے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جہنم کا راستہ تھا۔ مگر دونوں کی قوت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ خیر کی قوت ہو کہ شر کی قوت ہو، اللہ نے قوت کو تو پیدا کر دیا ہے، لیکن اس کا کام لینا، اس قوت سے ایک اچھا یا برا کام لینا، یہ بندے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے جس راستے پر لیتا ہے، جس چیز کو کام میں لاتا ہے، اس ارادے، اختیار اور اس کے چوز کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ جنت یا دوزخ کیا ہوتا ہے؟ مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کسب، اور بندے کو کاسب کہتے ہیں۔ کسب یعنی کمانا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ کاسب مانے کمانے والا، جد و جہد کرنے والا، وہ راستے پر، اچھائی یا برائی کے راستے پر چلنے والا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ بندے کا بھی خالق ہے، بندے کے اعمال یعنی قوت جو بھی ہے چیزیں اس کی، وہ سب کا خالق بھی اللہ ہے۔ البتہ اللہ نے بندے کو ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اچھی چیز کو اختیار کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، بری چیز کو اختیار کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے۔ تو قضا اور قدر کا مطلب یہ ہے، تقدیر کے معنی اندازہ کرنا، قضا کے معنی پیدا کرنا۔ اللہ نے جو ہے نا بندے کو بھی پیدا کیا، اس کے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ یہاں غلط فہمی کا شکار ہو کر کیا کر دیے معلوم ہے؟ لوگ ایمان سے خارج ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو تو پیدا کیا ہے، بندے کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جو بندہ جو کام کرتا ہے ان کا خالق خود بندہ ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جو بھی کام کر رہا ہے، کھانا پینا، چوری کرنا، نماز پڑھنا، جو بھی کام وہ کر رہا ہے، وہ کام کا پیدا کرنے والا خود زید ہے، اللہ نہیں ہے۔
تو گویا وہ بندے کا خالق اللہ ہے یہ تو مان رہے ہیں، لیکن افعال جو اعمال بندہ کرتا ہے اس کا خالق خود بندے کو مانتے ہیں، تو اعمال کے معاملے میں وہ خدا کو خالق نہیں مان رہے ہیں، اس لیے ایمان سے خارج ہو گئے. یہ قدریہ کہلاتے ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قدریہ. یہ بھی گمراہ ہے، ہٹ گیا اسلام سے یہ بھی. اور ایک جبریہ ایک فرقہ ہے، وہ کیا کہتا ہے بندے کا پیدا کرنا بھی اللہ، اس کا بندہ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کے کام جو بندہ کرتا ہے اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور بندے کو نہ ارادے کی قوت ہے نہ اختیار کی قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بندہ بالکل مجبور ہے. اللہ جیسا کرا رہا کر رہا، اللہ نیکی کرائے تو نیکی کر رہا، گناہ کرائے تو گناہ کر رہا، اللہ نماز پڑھائے تو نماز پڑھا رہا، اور جو ہے نا چوری کرائے تو چوری کرا رہا. ہمارا بندے کا کچھ بھی دخل نہیں ہے. بندہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، اس کا کوئی ارادہ اور اختیار جو ہے نا نہیں ہے. بس اللہ جو کرا رہا کر رہا، اچھا عمل کر رہا اچھا عمل کر رہا، برا عمل کر رہا تو برا عمل کر رہا. بعض ظاہر صوفیہ بھی کہتے ہیں بندہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کر رہا اللہ خالق. نہیں، بندہ یہ پورا مجبور بتاتے ہیں، بندے کو کچھ بھی نہیں ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اعمال کا قادر ہے، قدرت والا بنا دیے بندے کو، اپنے اعمال کا پیدا کرنے والا بنا دیے، اپنے اعمال کا خالق بنا دیے، پیدا کرنے والا کریٹر بنا دیے اپنے اعمال کا. خدا ان کا کریٹر ہے اور وہ اپنے اعمال کے کیا ہے کریٹر ہے، خالق ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا تو بندے کو اتنی قدرت دے دی کہ وہ بھی ایمان سے نکل گئے. اور بعض بولے بندہ بالکل مجبور ہے، ان حرکت و سکون جو بھی کر رہا ہے وہ خدا اللہ کرا رہا بندہ کر رہا. اچھا عمل کرا تو بھی اللہ کرا رہا بندہ کر رہا، اور برا عمل کرا تو بھی اللہ کرا رہا بندہ کر رہا. میرا کیا ہے بھائی، اللہ کرا رہا میں کر رہا ہوں. وہی بولنے کی بات ہے کہ چوری کرو تو برا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں کیا کروں. یہ وہ ایک فرقے کا ذہن ہے، دونوں بھی اسلام سے خارج ہے، گمراہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قوت کا، بندے کے اندر جو قوت ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جو کام جو بندہ کرتا ہے اس کو اللہ نے ارادے اور اختیار کی صلاحیت دی ہے. وہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے تو اس ارادے اور اختیار سے جس راستے کو وہ چوز کرتا ہے، چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ارادے اور اختیار کی وجہ سے اس نے جو اختیار کیا ہے راستہ، اس کے حساب سے اسے جنت یا دوزخ، جزا و سزا، ثواب یا جو ہے نا عذاب دیا جائے گا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ بندہ بالکل قادر بھی نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے، بالکل مجبور بھی نہیں ہے. خالق اور قادر تو اللہ ہی ہے، لیکن بندے کو کچھ ارادہ اور اختیار کی قوت بھی اللہ نے کیا کی ہے، دی ہے. یہ ہے قضاء اور قدر کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. بات واضح سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیزیں ہیں. قضاء، پھر ایک مرتبہ تقدیر کے معنی اندازہ کرنا، قضاء کے معنی اندازہ کی ہوئی چیزوں کو وجود میں لانا. یہ مختصر پورا تقدیر کا اس پر. اور اللہ نے جو بھی چیزیں اندازہ کی وہ بھی برحق ہیں، اس میں غلطی کا شائبہ تک نہیں ہے. جو بھی اس نے پیدا کیا وہ اس کا خالق ہے اور کوئی دوسرا خالق نہیں. اچھی چیز کا خالق بھی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بری چیز کا بھی. مسلمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، جو ہے نا کافر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. فرشتے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، شیطان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. لیکن بتلا دیا یہ شیطان ہے، یہ فرشتہ ہے، تم فرشتہ صفت بنو، شیطان صفت مت بنو. مومن بنو، کافر مت بنو. بتلا دیا راستے. اب آپ کو ارادہ اور اختیار کیا کر دیا، دے دیا. اللہ نے سواری دی، سواری پر بٹھا دیا، اب بول دیا جس راستے پر چاہو تم جاؤ، یہاں سے تمہارا راستہ ہے. تو تم جو راستے کو متعین کرو گے وہ منزل تک پہنچو گے، وہ ذمہ دار تم ہوگے، اللہ. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے تقدیر، قضاء اور قدر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بولتا ہے میں جو بھی برائی میرے مقدر میں تھا کرا بولا، تو پھر وہی جو مرجیہ فرقہ ہے، جو مجبور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جبریہ فرقہ مجبور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ فرقے کا ذہن ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، جو ہے نا ہدایت سے نکل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ قضاء اور قدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اب رہا سیرت میں، سیرت کے حوالے سے جو ہے نا گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نبوت کے 12ویں سال جو ہے نا مدینہ منورہ سے 12 افراد آئے، مسلمان 12 مسلمان آئے. انہوں نے جو ہے نا جس میں سے 5 پہلے سال کے ہی تھے، 11 نبوی کے میں آئے ہوئے لوگ تھے، جو ہے نا باقی کے جو ہے نا 7 لوگ نئے تھے. انہوں نے مینا کی ایک گھاٹی میں سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. سرکار نے تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے منورہ بھیجا. پھر وہاں 12 نبوی میں جو ہے نا معراج بھی ہوئی اور جمعہ کا قیام بھی مدینہ میں جو ہے نا عمل میں آیا. یہ تفصیلات پیچھے آپ کو بیان کی جا چکی تھی. نبوت کے 13ویں سال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو گئے. وہاں پر آپ نے تعلیم، اشاعت کا، تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا. اچھی خاصی مسلمانوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں تیار ہو گئی. تو نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ سے مسلمان بھی آئے حج کے موقع پر، غیر مسلم بھی آئے. غیر مسلم تقریباً 400 سے زیادہ تعداد غیر مسلموں کی تھی اور 75 لوگ مسلمان تھے، جس میں سے 73 عورتیں تھیں، 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں. وہ پھر اسی گھاٹی کے پاس جو گزشتہ سال جو ہے نا انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی،
تو وہاں پر خیام کر کے انہوں نے مینا کی گھاٹی میں سرکار کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، قدم بوسی دست بوسی کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو سرکار پھر ان کے پاس گئے اور وہاں پر جانے کے بعد وہاں انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان کی بیعت کی، عمل صالح کی بیعت کی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی گھاٹی کی دوسری بیعت۔ پہلی بیعت عقبہ اولیٰ 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال ہوئی تھی اعلان نبوت کے، اور بیعت عقبہ ثانیہ نبوت کے 13ویں سال یعنی 13 نبوی میں جو ہے نا ہوئی تھی۔ اب یہاں ایک دوسری چیز یہ بھی پیش آئی کہ مدینے میں جو ہے نا انصار کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی مسلمانوں کی۔ ان لوگوں کو خیال ہوا سرکار، آپ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے اس سے پہلے کہ سرکار مکہ مکرمہ میں اسلام کی اشاعت کے لیے جو تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، زبانی، ذہنی، قلبی، جسمانی، پھر طائف ہو گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ پر جو ظلم کیا، یہ سب چیزیں دیکھ کر مدینے کے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم سرکار کو اس طرح مکے میں بے یار و مددگار اور مظلومیت کی حالت میں اور کفار مکہ کے حوالے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ سرکار اتنی مشکلیں اٹھا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرے، اتنا جو ہے نا اسلام کی خاطر اتنی جو ہے نا جد و جہد کر رہے ہیں، پھر زبانی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، قلبی تکلیفیں سرکار برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سرکار کو ہمیں مدینہ بلانا چاہیے۔ ان لوگوں کا ادھر یہ خیال پیدا ہوا۔ ادھر طائف سے سفر کے سے واپسی کے بعد پھر معراج کے بعد کفار نے جو اعتراضات کیے، جو بھی معاملات پیش آئے، کفار کا جو سلوک رہا، اس کے بعد سرکار کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا چونکہ سرکار کی ذات صرف مکے کی ہدایت کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو آپ کو ساری دنیا کو ہدایت دینی تھی۔ تو سرکار کو بھی خیال پیدا ہوا کہ اتنے دن سے تقریباً 13 سال کا عرصہ ہوا، کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا، سوائے چند لوگوں کے کوئی زیادہ مسلمان یہاں پر لوگ جو ہے نہیں ہوئے۔ اسی ارادے سے طائف کی طرف بھی گئے تھے، طائف میں بھی کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا۔ تو سرکار کو بھی خیال پیدا ہوا کہ تبلیغ و اشاعت کا جو مرکز ہے وہ مکے کو چھوڑ کر مدینے میں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ مقام امن والا ہے، وہاں اسلام کے پودے کی جو ہے نا کہ پنپنے کا جو ہے نا مقام ہے، وہاں اسلام کیا کر سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ تو لہذا اپنا دارالاشاعت سرکار نے جو ہے نا مکے کو چھوڑ کر مدینے میں بنانے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ ادھر سرکار کا بھی ارادہ ہوا، ادھر غلاموں کی بھی خواہش ہوئی، تو جب دونوں باتیں ایک سا ہو گئی تو پھر 13 نبوی میں جو ہے نا جب وہ بیٹھک ہوئی بیعت عقبہ جو ہے نا ثانیہ کے موقع پر، تو بہرحال وہ ہجرت کا معاملہ پیش آیا، ہجرت کا مضمون چھڑ گیا۔ تو سرکار کے ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن سرکار کی نصرت اور حمایت میں تھے، جیسے ابو طالب تھے، سرکار کی نصرت اور مدد میں تھے۔ جب تک 50 سال تک تو جو ہے نا چچا ابو طالب سرکار کی مدد میں تھے، حمایت میں، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جو ہے نا سرکار اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو ہے پھر جو ہے نا چچا جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی جو ہے نا اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ اپنی مدد، سرکار کی مدد کو جو ہے نا یہ محبوب رکھتے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، انہوں نے کہا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ دیکھو سرکار تمہارے پاس آنا، سرکار بھی آنا چاہتے ہیں، تمہاری بھی خواہش ہے کہ سرکار مدینے میں آ جائے، لیکن سرکار کی ذات یہاں پر مکہ مکرمہ میں بڑی معزز و مکرم ذات ہے، سرکار کا یہاں مقام ہے، مرتبہ ہے، کفار آپ سے دشمنی کے باوجود بھی آپ کا ایک مقام و احترام کیا کرتے ہیں، اور سرکار کو کوئی ہم سرکار کی حفاظت کرتے ہیں، اور سرکار کی جو ہے نا کوئی نقصان ہم سرکار کو زیادہ پہنچانے نہیں دیتے۔ اگر تم واقعی سرکار کی حفاظت کر سکتے ہو اور سرکار کی مدد کر سکتے ہو اور سرکار کو جو ہے نا اپنی اہل و عیال کی طرح دیکھ سکتے ہو، تو پھر تم مدینے میں سرکار کو مدینے کو لے جانے کا اختیار ہے، لے جا سکتے ہو۔ چونکہ سرکار کی میں نے بتایا، سرکار کی بھی خواہش یہ تھی کہ مدینے کو مقام کو بدل دیا جائے، مدینے کی سرزمین میں جو ہے نا اسلام کی اشاعت کی جائے، کیونکہ وہاں اسلام کے سپورٹ میں ایک مسلمان جماعت بھی کیا ہو چکی تھی، تیار ہو چکی تھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینے والوں سے یہ بات کہی تو سرکار نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا ارادہ ہے کہ میں ہجرت کر کے وہاں آؤں تو میری ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم جس طرح اپنی جان، مال اور اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو، میری بھی ویسی حفاظت کرو گے۔ تو اب اس کے بعد انصار میں سے ایک ایک صاحب اٹھے، سب سے پہلے برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جو ہے نا اٹھ کر بولے کہ جو ہے نا یا رسول اللہ، ہماری پیدائش، ہمارا بچپن، ہماری جوانی سب جنگ کے ماحول میں گزری ہے، ہم جان، مال، اولاد ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ایک کے بعد جو ہے نا ایک صاحب اٹھے، ایک سردار، انہوں نے کہی یا رسول اللہ، ہمارے یہودیوں سے بھی مدینے میں تعلقات ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ مدینے میں آئیں گے، آپ سے جو ہے نا ہم آپ کی جو ہے تائید کریں گے، آپ سے تعلق جوڑ لیں گے، تو یہودیوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لیکن جب اسلام کو غلبہ ہو جائے گا، آپ مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے تو ہم جو ہے نا ایسے ہی تڑپتے رہ جائیں گے، پھر آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہ میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، میری جان تمہاری ہے، تمہاری جان میری ہے، تمہاری جس سے دوستی ہے میری اس سے دوستی ہے، تمہاری جس سے دشمنی ہے میری اس سے دشمنی ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ، تب تو ہماری جان، مال، ہر چیز آپ پر قربان ہے۔ تو بہرحال یہ تمام انہوں نے جو
وہ یہ تسلی دی، سرکار کی حفاظت کا پورا جو ہے نا انہوں نے تیقن دیا، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو ایک کے بعد صحابہ کیا کرنے لگے، ہجرت کر کے جانے لگے۔ تو صحابہ جانے لگے تو جن صحابہ کو، جو صحابہ کا جن کے تعلق سے کافروں کو، کفار مکہ کو علم ہوا کہ یہ صحابی جا رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے طرح طرح سے ستایا، اولاد چھین لی، بیویوں کو رکا دیا، ان کے خاندان والوں کو بول کر جائیداد چھین لی، ہر چیز چھین لی۔ صحابی نے بغیر کسی پرواہ کے اللہ کے حکم پر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینے میں صرف سرکار تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر پہلے خلیفہ اور آخری خلیفہ، ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے علی اعلان آپ نے ہجرت کی کہ ہے کوئی ماں اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو عمر کو ہجرت سے روکے، کیونکہ سرکار کا حکم تھا۔ ڈر کر یہ بات ذہن میں رکھے، سرکار ہو یا صحابہ ہو، ڈر کر نہیں جا رہے تھے۔ 13 سال جنہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی اور شہادت دی، ان کے لیے یہ مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اسلام کی سربلندی کی خاطر ہجرت کی تعریف ہی وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر دین اسلام کی خاطر جو اپنے محبوب وطن کو چھوڑ دے وہ مہاجر کہلاتا ہے، اور اس کو ہجرت کہتی ہے۔ تو صحابہ کا مقصد بھی یہی تھا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ ہجرت کر جاؤ، اور پھر وہ حکم تھا، اور ہجرت بھی کس کے لیے تھی؟ دین اسلام کی خاطر تھی، تو وہ چلے گئے۔ تو جو ہے نا اب صرف سرکار کے ساتھ ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض وہ کمزور صحابہ تھے جو مدینے تک جا نہیں سکتے تھے، باقی تقریباً صحابہ مدینہ منورہ کو چلے گئے۔ اب کفار نے دیکھا کہ اب یہاں سے تو چلے گئے یہ لوگ، اب مدینے میں ہماری پہنچ نہیں ہے اتنی زیادہ، اب وہاں جا کر ہم ان کو ستا نہیں سکتے، اب وہاں اسلام پھیل جائے گا، اب کیسا روکنا؟ وہ لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر انہوں نے کہا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دینا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی جب انہوں ہی نہیں رہیں گے تو پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام کی اشاعت بھی رک جائیں گی، ختم بھی ہو جائے گا، سب مسئلہ ختم، پہلے ان کا کام تمام کرنا۔ اس غرض سے انہوں نے ایک میٹنگ ہال تھا ان کا، دار الندوہ جس کو کہتے تھے، میٹنگ ہال، تو میٹنگ ہال میں انہوں نے کیا کی معلوم ہے؟ ایک وہ رکھی، میٹنگ رکھی جب وہ وقت مقررہ پر، جب بڑے بڑے یہ ابو جہل ابو لہب جو سرغنے تھے جب میٹنگ ہال میں آئے، تو میٹنگ ہال کے دروازے پر نجدی شیطان، ایک نجدی مقام، نجد کا ایک مقام ہے، تو عرب میں نجدی بوڑھے کی شکل میں شیطان آ کر کھڑا ہو گیا میٹنگ ہال کے دروازے پر۔ تو لوگوں نے پوچھا، وہ سرداروں نے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کیوں آئے؟ بولے میں ایک تجربے کار بوڑھا ہوں، اگر تم سے کوئی مشورے کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مشورہ دوں گا۔ بولے تو اس کو بھی اندر بلا لیا۔ اندر بلانے کے بعد میٹنگ شروع ہو گئی۔ میٹنگ شروع ہونے کے بعد ہوا کیا؟ میٹنگ شروع ہو گئی، میٹنگ شروع ہونے کے بعد اب ہر ایک نے ایک مشورہ دیا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیوں میں جکڑ دو، اندھیری کال کوٹری میں ڈال دو، یہاں تک کہ بھوکا پیاسا رکھو ان کو، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ شیطان جو نجدی شیخ کی شکل میں تھا، ان سے کہا تم یہ کام بالکل، یہ رائے بالکل بے بنیاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہاں بھی رہو تم زمین میں، وہ ان کو کیا کر لیں گے؟ ڈھونڈ لیں گے اور نکال لیں گے، تمہارا پروگرام یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں، ان کو ملک شہر بدر کر دیں گے، ملک سے دور کر دیں گے، باہر کر دیں گے، پھر یہاں نہیں آئیں گے، جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو شیطان تھا بوڑھے نجدی بوڑھے کی شکل میں، اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی ہے، ان کے کلام میں، ان کی گفتگو میں جادو کی جیسی تاثیر ہے، وہ باہر جائیں گے، پھر لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اپنی ایک بڑی جماعت تیار کر کے تم پر حملہ کریں گے اور پھر تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے۔ ابو جہل بدبخت نے ایک رائے دی، کیا کہا کہ عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان کو تیار کریں گے، سب مل کر ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کر کے قتل کر دیں گے، تو قتل کے ذمہ دار سب 12 قبیلے کے لوگ ہو جائیں گے۔ اب سرکار کا ایک خاندان جو بنو ہاشم ہے، یہ ان کا سب کا بدلہ تو نہیں لے سکے گا، ان کے مقابلے کی طاقت تو نہیں رکھے گا، کیونکہ وہاں میجارٹی ہے یا مائنارٹی ہے، تو لہذا مقابلے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ کچھ جان کا بہا، جو خون بہا بول کے تھا، جان کی قیمت وغیرہ دے کر مسئلہ ختم ہو جائے گا، سرکار بھی ختم ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور مسئلہ بھی کیا ہے، جھگڑا بھی زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ تو شیطان بولا یہ رائے ہے تو اگر کوئی یہ رائے ہے، بولا بہرحال ادھر یہ سرکار کو شہید کرنے کی نعوذ باللہ طاقت، یہ پلاننگ چل رہی تھی۔ ادھر جبریل امین سرکار کے پاس آئے، دوپہر کا وقت تھا، قرآن کریم کی یہ آیت لے کر آئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ یاد کرو جس وقت کافر آپ کو قید کرنے کی، شہر بدر کرنے کی، قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، وہ بری تدبیریں کر رہے تھے، مکاریاں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جبریل امین کو بھیجا گیا، سرکار کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، آپ ہجرت کر کے
جا سکتے ہیں، مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کے معاملات جو ہے سیرت کے حوالے سے آپ کو بیان کیے گئے، انشاءاللہ پھر دیگر تفصیلات آگے بیان کی جائیں گی۔ اگر میں یہ بالکل آپ کو مختصر طور پر جو ہے نا یہ باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو تفصیلی طور پر اگر جو ہے نا میری سیرت کا مطالعہ اگر دیکھنا ہے تو میرے تقریباً 27 تا 28 ویڈیو سیرت پر مستقل صرف سیرت کے عنوان سے، انوار الہدیٰ فی سیرت المصطفیٰ کیا جو ہے نا عنوان سے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے۔ آپ تفصیلی طور پر سیرت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، چونکہ یہاں 5 عنوانات پر بات رکھنی ہے اور مختصر طور پر آپ کے سامنے ایک دین کا خاکہ پیش کرنا ہے، اسی لیے میں نے جو ہے نا ہر عنوان کو مختصر اور جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ جو ہے نا میں باتیں رکھ رہا ہوں۔ اور آپ کو تفصیل درکار ہے صرف سیرت کے عنوان سے پھر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عقائد اور سیرت۔ اب رہا آداب میں سے لباس کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، لباس کے آداب۔ تو لباس کے آداب میں سے کچھ باتیں آپ کو بیان کی گئی تھیں۔ اب لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، لباس میں کپڑے بھی آتے ہیں، جوتے بھی آتے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ تو چونکہ وہ بھی ایک لباس کے معنی پہنے جانے والی چیز، اوپر کے حصے پہ جو پہنے جاتی ہے وہ کرتا پاجامہ ہے، سر پہ پہنے جاتی ہے تو ٹوپی عمامہ ہے، پیروں میں پہنے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، جوتے ہیں، چپل ہے۔ تو لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ لباس پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کریں، جھٹک لیا کریں، جھاڑ لیا کریں، جھٹک لیا کریں۔ کیوں؟ کبھی کبھار اس میں موذی جانور ہوتے ہیں، چپلک ہے، گوم ہے، یا کوئی جو ہے نا کم از کم چونٹیاں بھی رہے۔ آپ تقریب میں چونٹی پہن شیروانی پہن لے کے چلے گئے دعوت میں، اب اس کے بعد چونٹیاں اندر سے گلگلا رہے ہیں، اب آپ کیا حال ہوتا ہے آپ کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یا زہریلا جانور بھی اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے یا کم از کم دھول وغیرہ بھی اس کے اندر کبھی کبھار کیا ہو سکتی ہے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے آداب صحت کے لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ لباس کو پہننے سے پہلے کیا کر لیں، جھٹک لیا کر لیں، جھاڑ لیا کرے، یا کوئی بھی حیثیت سے اس کو کیا کر لیں، صاف کر لیا کرے، دیکھ لیا کرے اندر وہ کیا ہے، کچھ چاہے تو نہیں۔ ایک مرتبہ کا طبرانی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے تھے۔ موزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا جوتے، وہ بورے جوتے نہیں ہوتے، سردی کے مقام پر کیا ہے پہنے جاتے ہیں، جوتوں کے ٹائپ کی ایک چیز رہتی ہے، بس یہ سمجھیے آپ اس کو موزے کہتے ہیں۔ تو وہ سرد علاقوں میں پہنے جاتے ہیں، تو وہ موزے سرکار پہن رہے تھے۔ ایک موزے سیدھے پیر کے موزے میں جو ہے نا آپ نے پیر ڈالا، بائیں پیر کے موزے میں آپ پیر ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ ایک کوا آیا اور وہ موزہ لے کر اڑ گیا، اڑ کر جو ہے نا وہ اونچائی پہ لے جا کر کیا کر دیا، وہ موزے کو پھینک دیا۔ وہ موزہ اتنی اوپر سے گرنے کے بعد جب زمین سے ٹکرایا تو اس کے اندر سے سانپ نکل کر باہر ہوا ہے، سانپ نکل کر جو ہے نا ظاہر ہوا۔ ظاہر ہونے کے بعد سرکار نے اللہ کی حمد بیان کی اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب بھی جوتے یا لباس پہنو تو کیا کرو، جھٹک کر پہنا کرو۔ طبرانی کی روایت ہے۔ تو اللہ کے سرکار کے محافظ تم مسلمان، تم نبی حفاظت مت بھی کرو تو اللہ کبھی کبوتریوں سے انتظام لے لیتا ہے حفاظت کا، کبھی مکڑیوں سے انتظام لے لیتا ہے، کبھی فرشتوں سے لیتا ہے۔ سرکار کا لشکر ساری دنیا ہے، وہ تمہارے محتاج کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ ہاں سیرت میں آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں برداشت کی ہیں، وہ مبلغین کی تربیت کے لیے، نمونے کے لیے تھی، ورنہ سرکار کے ایک حکم پر پہاڑوں کے فرشتے آ کر برخاست کر دیتے تھے، ایک ہی درخواست میں سب برخاست ہوتا تھا۔ وہ مختار بھی ہیں لیکن کہیں مجبوری نظر بھی آتی ہے تو وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، چونکہ آپ اسوہ اور نمونہ ہیں امت کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سرکار کی ذات کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، مختار، حقیقی مختار تو اللہ ہی ہے، لیکن اس مختار جو ہے نا وہ مختار ذات نے سرکار کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ لیکن جہاں سرکار نے ظلم سہا، مظلومیت برداشت کی، تو وہ بتانے کے لیے کہ دین کی راہ پر چلنے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس راستے میں مشکلیں بہت آتی ہیں، ویسے وقت میں تمہیں سرکار کا عمل تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے، تو نمونے کے لیے وہ باتیں بتلائی، سمجھے۔ ورنہ مخلوق میں سرکار سے زیادہ طاقتور ذات، خواہ وہ فزیکلی ہو یا جو ہے نا کوئی بھی ہو، کسی بھی حساب سے ان سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا ذات نہیں ہو سکتی، مضبوط ذات نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتایا ہوں بھی اس سے پہلے کہ ایک رکانہ نامی پہلوان تھا، سیرت کا ہی ایک حصہ ہے وہ۔ رکانہ نامی پہلوان تھا، وہ ایسا پہلوان تھا اگر وہ کسی چادر وغیرہ پر کھڑا ہو جاتا تو 10 پہلوان مل کر وہ چادر کو نہیں کھینچ سکتے تھے۔ اگر کوئی بغیر سہارے کے اگر کوئی آدمی پہلوان بھی چادر پر جو ہے نا کھڑا ہو جائے تو آپ اکیلا آدمی کھینچ لے کے اس کو گرا سکتا، لیکن وہ اتنا طاقتور تھا 10 آدمی کھینچ کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ سرکار نے اس کو پہلوانی کا مقابلہ ہوا تو سرکار نے اس کو 3 مرتبہ بچے کی طرح اٹھا کر پٹک دیا۔ تو سرکار کی قوت اور طاقت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، سرکار کی ذات مختار ہے، مجبور نہیں ہے، مختار ذات نے سرکار کو صاحب اختیار بنا دیا ہے، تو وہ تو مختار حقیقی ہے، اس کو کسی نے صاحب اختیار نہیں بنایا، سرکار کو اللہ نے صاحب اختیار اور صاحب طاقت اور صاحب قوت و اقتدار بنایا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ ہے کہ کبھی بھی لباس کو کیا کریں، پہنتے وقت جھاڑ کر جھٹک کر پہنے، اس سے کیا ہوتا ہے اندر کوئی زہریلا جانور ہے تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر بارش وغیرہ کے موسم میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے، مکان کسی کا جنگل میں ہے یا اطراف و اکناف جھاڑی وغیرہ ہے تو یہ چیزوں کے امکانات بہت زیادہ خبی طور پر کیا ہوتے ہیں، پائے جو ہے نا جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا لباس کے آداب میں سے دوسرا لباس یہ ہے، دوسرا ادب یہ ہے کہ سرکار نے مردوں کے لیے
سفید لباس کو پسند فرمایا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا بہترین لباس جو تم پہنتے ہو اور جو کفناتے ہو وہ سفید لباس ہے۔ کفناتے ہو یعنی اگر تم اپنے مردوں کو دفناؤ کفناؤ تو بھی سفید لباس میں کفناؤ، اور مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ تم لباس پہنتے ہو تو کیا کرو، سفید لباس پہنو، سفید لباس پہنو۔ اس کی وجوہات ایک تو حدیث میں یہ بتائی گئی کہ وہ زیادہ پاکیزہ لباس ہے، وہ زیادہ پاکیزہ لباس ہے۔ کیا مطلب، کیا دوسرے لباس پاکیزہ نہیں ہوتے؟ کالا، لال یا وائٹ جو بھی لباس ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ لباس وہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، یہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن سفید لباس کو پاکیزہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سفید لباس کو تھوڑا سا دھبا بھی لگ جائے تو نظر آتا ہے، آپ فوراً بدل تو لیتے ہیں، صاف تو کر لیتے، لیکن کالے کپڑے کو دھبا لگائے تو دکھ رہا نہیں، نہ چلو چلیں گے بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت بساندی رہتی، دیکھتے ہیں وہ آ رہی کیا نہیں آ رہی، آج نے کل نہا لی ہے پانی، بولتے ہیں کپڑے کو دھبا دکھ رہا کیا نہیں دکھ رہا، ختم۔ بعض تو ہمارے ایک صاحب بول رہے تھے پاکستانی میں یہ عادت بھی ہے کہ پائجامہ شلوارہ ڈھیلے ڈھیلے سلا لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ الٹا ایک مرتبہ پہنتے سیدھا ایک مرتبہ پہنتے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں ایسا رہتی کہ پیچھے بھی سیون ایسا صفائی کے ساتھ سلا دیتے ہیں کہ الٹے بھی پہنتے کپڑے سیدھے بھی ذرا پہنتے، کیوں کہاں دھونا کہاں یہ کرنا، تو انسان اس حد تک آلسی پن میں کیا ہوتا ہے کچھ، تو کلر کے کپڑے رہے تو کیا ہوتا بسا اوقات وہ دھبے وغیرہ میل نظر نہیں آتا، تو انسان کیا کرتا چلو اور چل سکتا بولے چلا جا سکتا، لیکن سفید کپڑے میں کیا ہے فوراً دھبا نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، جلدی آپ کیا کرتے ہیں صفائی کا اہتمام جلد سے جلد کیا کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج لباس کے آداب میں سے دو باتیں ہوئیں، ایک تو لباس کو پہننے سے پہلے اچھی طرح جھٹک کر جھاڑ کر پہنا کریں، اور دوسری چیز جو ہے نا سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے، اور کفن کے لیے مردوں اور عورتوں ہر ایک کے لیے سفید لباس کیا ہے پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلر کا لباس ناجائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کلر کے لباسوں میں بالکل گیرو کے کلر کا لباس پسندیدہ نہیں ہے، گیرو کے کلر لال کلر کا گیرو کے کلر کا، اور دوسرا بالکل پیلا لباس، پورا لباس بتا رہا ہوں، ٹوپی اوپی ایک آدھ رہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، پورا لباس دستیل پیلی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، پورا لباس پیلا گہرا گیرو کے کلر کا لباس یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسے کلر کا لباس بھی پسندیدہ خلاف مصلحت ہے ایسے کلر کا لباس پہننا جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ کوئی آپ دوسرے فرقے کے گمراہ فرقے کا جو ہے نا کا اندیشہ سوچنے والے کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہے کہ آپ فلاں کوئی گمراہ فرقے کے کیا ہے نظر آئے، وہ لباس خصوصی کسی فرقے کا ہے اور وہ لباس وہ فرقے کا لباس آپ کیا کر رہے ہیں پہن رہے ہیں، تو کہیں وہ فرقے کا لوگ آپ کو شمار نہ کریں، ایسا اگر وہم و گمان جانے کا اندیشہ ہے تو مصلحت یہی ہے کہ اس لباس سے بھی کیا کریں آپ یہ اختیار کریں۔ سفید لباس میں کس طرف بھی ذہن جو ہے نا نہیں جاتا، بالکل صاف ستھرا رہتا اور سوبر بھی، اور انسان اس سے کیا ہوتا ہے خوبصورت بھی کیا ہوتا ہے نظر جو ہے نا آتا ہے۔ تو یہ لباس کے آداب میں سے بات بیان کی ہے۔ مسائل میں آپ کو وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی جا رہی تھی، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیز میں سے ایک چیز یہ ہے کسی بالغ آدمی کا، غور سے سماعت فرمائیے، کسی بالغ آدمی کا یعنی بڑا، کسی بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا۔ قہقہے کا مطلب اتنا زور سے ہنسنا کہ آپ کی ہنسی کی آواز بازو والے کو سنائی دے، اتنا زور سے ہنسنا کہ آپ کی ہنسی کی آواز بازو والی کو سنائی دے تو اس کو قہقہا کہتے ہیں، اور اتنا ایسا ہنسنا کہ آپ کی ہنسی کی آواز خود کو سنے آئے بازو والے کو سنے نہ آئے تو اس کو ہنسی کہتے ہیں، ہنسی۔ اور بالکل خالی ہونٹ پھیل جانا اس کو کیا کہتے ہیں تبسم یعنی مسکراہٹ۔ تو قہقہا ہنسی مسکراہٹ۔ تو اب مسئلہ سماعت فرمائیے کہ کسی بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا وضو کو بھی توڑ دیتا ہے نماز کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تین شرائط ہیں ذہن میں رکھیے، پہلے آدمی بالغ ہونا، دوسرا نماز رکوع اور سجدے والی ہونا، تیسرا قہقہا ہونا۔ اگر یہ تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی پائی نہیں گئی تو پھر حکم بدل جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، بچہ نماز میں تھا، نماز تو رکوع اور سجود والی چاہے، لیکن پڑھنے والا ہنسنے والا بالغ آدمی نہیں تھا، بچہ تھا، تو بچہ رہے تو نماز ٹوٹ جاتی لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا آدمی تو بالغ ہے لیکن نماز رکوع سجدے والی نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ میں ہنس دیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا آدمی بھی بالغ ہے، نماز بھی رکوع اور سجدے والی ہے لیکن قہقہا نہیں لگایا، ہنسا، یعنی اتنا زور سے ہنسا کہ خود کو سنے میں آیا، بازو والے تک آواز نہیں گئی، ہنسا، نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ نہیں صرف مسکرایا تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ یہ اس تفصیلات ہیں۔ تو یہ تین قاعدے یاد رکھیے، بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ ہنسی کی آواز بازو والے کو سننے میں آ جائے تو
تو اس سے وضو اور نماز دونوں بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ان میں سے ایک شرط بھی پائی نہیں جاتی تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا سوائے مسکراہٹ کی صورت میں. مسکراہٹ میں وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی. یہ چند باتیں. پہلی بات وضو کو توڑنے والی چیزوں میں. دوسری بات مباشرت فاحشہ. مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بالغ آدمی خواہ دونوں کے دونوں مرد ہوں، دونوں کے دونوں عورتیں ہوں، یا ایک مرد یا ایک عورت ہے، دو بالغ لوگوں کی شرم گاہوں کا مل جانا، داخل ہو جانا نہیں، مل جانا، ٹچ ہونا، خالی ٹچ ہونا، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، ایسے طور پر ٹچ ہو جانا، اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خواہ کوئی مادہ منویہ کا خطرہ نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ صرف ٹچ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزی کے نکلنے کا یعنی مادہ منویہ کے ایک دو خطرے نکلنے کا جو ہے امکان زیادہ قوی طور پر پایا جاتا ہے، تو لہذا ٹوٹ جاتا. تو پھر ایک مرتبہ سنیے، مباشرت فاحشہ دو بالغ آدمی، خواہ دونوں مرد ہو یا عورتیں ہوں، کچھ بھی ہو، دو بالغ آدمیوں کی شرم گاہوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جانا، اس طور پر کہ درمیان میں کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو، تو پھر جو ہے نا اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر دونوں بالغ آدمی نہیں ہیں، دونوں بچے ہیں، یا ایک بڑا ہے یا ایک بچہ ہے، یا جو ہے نا کپڑا بیچ میں حائل ہے، ایسا ہے، ویسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ مادہ منویہ کا ایک دو خطرہ جس کو مزی کہتے ہیں وہ نہ نکلے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. یہ صورت میں بالکل وضو نکلے نہ نکلے، ہر صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو دو صورتیں وضو کو توڑنے والی کہ بالغ آدمی کا رکوع اور سجود والی نماز میں کھلکھلا کر یعنی قہقہا لگانا، کھلکھلا کر ہنسنا، اور دوسرا مباشرت فاحشہ جس کی شکل و صورت میں نے بیان کی ہے. یہ دو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں. وضو کے توڑنے والی چیزوں کا جو ہے نا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا تھا، اس میں جدید مسائل بھی آپ کے سامنے اس سے قبل بیان جو ہے نا کیے گئے ہیں. اب دیگر باتیں آگے بیان کی جائیں گے. اب آخری جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان ہے شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی کتاب انوار احمدی کا خلاصہ. درود شریف کا ذکر چل رہا تھا، درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے روایات بیان کی جا رہی تھی. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بانی جامعہ نظامیہ نے جو ہے نا کنز العمال اور امام قرطبی کی تفسیر قرطبی کے حوالے سے تین چار روایتیں ذکر کی ہیں. میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلی روایت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جو ہے نا سرکار پر درود بھیجتا ہے تو اس درود کو لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس جو ہے نا درود کو الا قبری عبدی، میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچا دو. کیوں پہنچا دو؟ تو اللہ نے فرمایا دو باتیں ہیں، تاکہ وہ ان درود پڑھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور دوسرا جو ہے نا ان کے دل کو ٹھنڈک ملے، تاکہ دعائیں مغفرت کرنے والے کو کی مغفرت کریں آپ، دوسرا ان کی آنکھوں کا اگر ٹھنڈک ملے. تو مغفرت طلب کرنا اور ٹھنڈک، آنکھوں کو ٹھنڈک ملنا، یہ زندگی کی علامت ہے. مردہ نہ مغفرت طلب کرتا ہے نہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو سرکار اپنی قبر مبارک میں باحیات ہے، حیات جسمانی کے ساتھ باحیات ہے. وہ دیگر دلائل وقت پہ آپ کے سامنے آئیں گے، وہ ایک مستقل عنوانات، لیکن یہاں حدیث کے تحت جو تفسیرہ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہاں آپ درود کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے درود کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جاتا ہے. پھر وہ اللہ رب العزت کی سرفرازیوں کو لے کر پھر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ درود حاضر ہوتا ہے. پھر وہاں حاضر ہونے کے بعد پھر وہ درود کے بدلے میں مصطفیٰ جان رحمت کی مغفرت طلب کرنا، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا ہمیں نصیب ہوتی ہے. اس کا سبب ہم کیا کرتے ہیں؟ بنتے ہیں اپنی مغفرت کا اور سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اور خوشی کا سبب کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مطلب خوشی کا سبب بنتے ہیں. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت جو ہے نا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بندہ درود پڑھتا ہے تو جبریل امین لے جا کر اس درود کو سرکار کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اس پر بھی اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. یہ جواب سرکار کا آتا ہے. تو آپ جب بھی درود پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو فرشتہ پہنچاتا ہے، اور پھر سرکار کی بارگاہ سے آپ کی درود و سلام کا جواب بھی کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے. یہ دوسری روایت ہے. تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے سرکار کا وصال ہوا اس وقت سے اللہ رب العزت نے جو ہے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے
جو سرکار کی قبر مبارک کے پاس کھڑا ہوتا ہے، غور سے سماعت فرمائیے، فرشتہ درود پڑھنے والوں نے پھرتے پھرتے نہیں رہتا، آتاہ اللہ سماع الخلق کے الفاظ حدیث میں ہے کہ فرشتہ سرکار کے جو ہے نا قبر مبارک کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے اس فرشتے کو وہ صلاحیت دی ہے کہ ایک وقت تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ درود پڑھتے ہیں ان کے درود کو سنتا ہے، ان کے نام اور والد کے نام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ پوروں کے اب مثال کے طور پر دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان، جب بھی درود پڑھ رہے ہیں سب کے درود پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ زور سے پڑھے، آہستہ بھی پڑھتا ہے، زور سے بھی پڑھتا ہے، اردو میں بھی پڑھتا ہے، عربی میں بھی کرتا ہے، مختلف زبانوں میں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ فرشتے کو جس طرح اللہ نے تمام مخلوقوں کو سننے، ان کے نام کا علم، ان کے والد کا نام کا علم، ان کی زبان کا علم، ہر طرح کا علم، جو جمعہ ہے ہم لوگ یہاں نبی سرکار کی اردو میں سلام پڑھتے ہیں، درود السلام پڑھتے ہیں، تو ہر ایک چیز کا علم اللہ نے اس فرشتے کو کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ تو بیک وقت سب کے درود کو سنتا ہے، سلام کو سنتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ یہ ایک تیسری روایت ہے۔ اور چوتھی روایت بھی جو بانی جامع نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ جب بھی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو ہر درود کے بدلے میں اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ بندہ ایک درود بھیج رہا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود، 10 مرتبہ رحمت، درود کا مطلب رحمت نازل فرماتا ہے، ایک درود پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ بتائیے اتنا بہترین سودا ہمیں کیسے ملے گا؟ تو یہ چند باتیں مختصراً میں نے چونکہ وقت ہو چکا بیان کی ہے، انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آگے بیان جو ہے نا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔